السلام علیکم ناظرین، آج انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے چونکہ 3 رمضان ہے اور 3 رمضان کو سیدہ کائنات خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، تو اسی کے متعلق آج گفتگو ہوگی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کی شان بیان فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر اہل بیت اطہار کی شان بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل بیت کو ہر گندگی سے، ہر عیب سے خوب پاک و صاف فرما دے۔ اور اللہ رب العزت نے جگہ جگہ قرآن مجید میں اہل بیت رسول کی شان میں آیات نازل فرمائی اور دنیا کو یہ بتایا کہ اہل بیت کا مقام بہت افضل و اعلیٰ ہے۔ اہل بیت یعنی نبی کا گھرانہ تمہارے گھرانے کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ گھرانہ سب سے افضل و اعلیٰ گھرانہ ہے۔ بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جب پیدا ہوئی، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ کا نام فاطمہ رکھا۔ کنز العمال کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا نامدار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا قیامت کے دن کوئی پریشان نہیں ہوں گی، جیسا کہ بعض حضرات کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بی بی فاطمہ کو بھی اللہ کے رسول قیامت کے دن نہیں بچا سکیں گے۔ ان کا نام ہی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان سے محبت رکھنے والوں کو بھی جہنم سے آزاد فرما دیا۔ دوسری حدیث ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے فاطمہ کی اولاد کو بھی دوزخ پر حرام کر دیا، یعنی خاتون جنت تو خاتون جنت ہیں، خاتون جنت کے چاہنے والوں کو بھی اللہ نے جہنم سے آزاد فرما دیا، اور پھر خاتون جنت کی اولاد جو قیامت تک آنے والی ہے سعادت کرام ہیں، اللہ تعالیٰ ان سعادت کرام کو بھی بی بی فاطمہ کے صدقے جہنم سے آزاد فرما دیا۔ یہ فضائل اہل بیت ہیں، یہ نبی کے گھرانے کی شان ہے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا بڑا مقام ہے، احادیث میں آتا ہے، ہم نیچے حوالے ڈال دیں گے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ بی بی فاطمہ کی شان یہ ہے کہ وہ سارے جہاں کے عورتوں کی سردار بھی ہیں، اور سارے جہاں کے عورتوں کی سردار ہونے کے ساتھ ساتھ ساری جنتی عورتوں کی سردار بھی ہیں۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اب اللہ کے رسول نے خود اپنی بیٹی بی بی فاطمہ کی شان بیان فرمائی ہے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام تمام اولاد میں سب سے افضل و اعلیٰ اس لیے بتایا گیا کہ حضور اکرم علیہ السلام نے جو اعلان نبوت فرمایا، حضور کے اعلان نبوت کے بعد جو پہلا سال ہوا، یعنی 40 سال کی عمر شریف میں سرکار نے اعلان فرمایا نبوت کا، اور اس کے اگلے سال یعنی 41ویں سال بی بی فاطمہ کی پیدائش ہوئی۔ اسی لیے بی بی فاطمہ کا مرتبہ ساری اولاد میں سب سے افضل و اعلیٰ بتایا جاتا ہے، حالانکہ سرکار کی ہر بیٹی اور ہر بیٹے یعنی تمام اولاد کی تعظیم ہم پر واجب ہے، سب کا مقام افضل و اعلیٰ ہے تمام گھرانوں میں۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت رسول میں سے ہیں، اہل بیت نبی میں سے ہیں۔ شان علی، اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علی سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا اور علی سے محبت رکھنے والا مومن ہوگا۔ اب یہاں پر ایک بات ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی اہل بیت اطہار کی شان کو نظر انداز کر رہا ہو اور پھر اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہو تو سمجھ لینا یہ مومن نہیں ہے بلکہ یہ منافق ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب پر لوگ ایک دروازہ بتاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینکا تھا، محدثین نے وضاحت بیان کی کہ وہ کتنا لمبا، کتنا چوڑا اور کتنا بھاری بھرکم تھا، لیکن آج کل کچھ لوگ پتہ نہیں کسی اور دروازے کو یہ ہوا ہے کہ پتہ نہیں کتنے 100 فٹ کتنے چوڑا تھا، کتنے فٹ لمبا تھا۔ ابھی بھائی وہ ماپ رہے ہیں، تقریباً 7 گٹھیں چوڑا ہے اور تقریباً 15 گٹھیں شاید لمبا ہوگا، یعنی تقریباً سمجھ لیں کہ 5 فٹ 6 فٹ لمبا ہے اور تقریباً 4 فٹ شاید چوڑا ہوگا، میٹر نہیں۔ دروازہ موجود ہے، مطلب دروازہ تو خیر بعد نہیں بنایا گیا، جگہ وہی ہے، اور جگہ سے پتہ چل جاتا ہے وہ کتنا چوڑا اور کتنا لمبا ہوگا۔ یہ خیبر کا دروازہ بتا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت علی کا کوئی کمال نہیں تھا کہ اتنے بھاری بھرکم دروازے کو اٹھایا تھا، بلکہ وہ ایک چھوٹا دروازہ تھا، ہلکا دروازہ تھا، اس کو کوئی بھی اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ بتانے والا مومن نہیں ہے، یہ بتانے والا منافق ہو سکتا ہے، کیونکہ محدثین جنہوں نے ساری زندگی اپنی
حدیثوں کے جمع کرنے میں گزار دی، قرآن و حدیث کی محنت پر ساری زندگی کو گزار دیا، ایسے محدثین مستند حوالوں سے جب اس بھاری بھرکم دروازے کا ذکر کرتے ہیں حوالوں کے ساتھ کہ وہ کتنا بھاری بھرکم وزندار تھا اور کتنا لمبا چوڑا تھا، تو ان کی حدیثوں کو رد کرنے کے لیے، مقام علی کو نعوذ باللہ گھٹانے کے لیے بعض حضرات پتہ نہیں کسی اور دروازے کو بتا کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ خیبر کا دروازہ ہے۔ دراصل وہ خیبر کا دروازہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حدیث پاک میں محدثین نے جو احادیث روایت کی ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بہت بھاری بھرکم دروازہ تھا جس کو 40 آدمی مل کر بھی نہیں ہلا سکتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھیں، کیونکہ یہ مومن کی علامت ہے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح ایسے لوگوں کے بارے میں احادیث 1400 سال پہلے ہی بیان فرما دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بے ادبی کرنا، اولیاء اللہ کی شان میں بے ادبی کرنا، اللہ والوں کی شان میں بے ادبی کرنا، آل نبی کے گھرانے کی بے ادبی کرنا، ان کے مقام کو ہٹا کر گھٹا کر بتانا، یہ کسی مومن کی علامت نہیں بلکہ یہ منافقین کی علامت ہے۔ اور ایسوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ایسے لوگ جو اللہ والوں کے بے ادب ہوتے ہیں، ان کی شان میں تنقیص کرتے ہیں، ان کی شان میں نقص بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن دوزخ کے کتے بنائے گا اور یہ دوزخ کے کتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ کچھ بندر آپ کے ممبر پر اچھل کود کر رہے ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے اپنا خواب بیان کیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ آقا نامدار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایسا زمانہ آئے گا کہ نو عمر لونڈے اور کم علم لونڈے یہ خطیب بنیں گے، خطاب کریں گے یا بیانات کریں گے۔ تو آج ویسا ہی دور ہم کو نظر آ رہا ہے کہ ممبر رسول سے اہل بیت کی گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی یہ دیکھیں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ مومن نہیں ہے بلکہ یہ وہ بندر ہے جس کو سرکار نے خواب میں ملاحظہ فرمایا تھا، اور اس کی تعبیر آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کے اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اہل بیت رسول سے محبت اور اٹوٹ وابستگی کا ثبوت دینے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ روزے کے متعلق مسئلہ یہ عرض ہے کہ بعض اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے، جو حضرات جو نوجوان پہلی مرتبہ روزہ رکھتے ہیں ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، وہ پوچھتے ہیں کہ تھوک نگلنے سے بھی کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اور بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ زیادہ تھوک منہ بھر کے رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو نگل لیتے ہیں تاکہ پانی کی پیاس نہ لگے۔ تو علماء کرام نے ارشاد فرمایا، اپنا تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں لیکن تھوک کو جمع کر کے نگلنا یہ مکروہ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور اپنا تھوک جب بھی آتا رہے اس کو نگل لیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ جاری رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔